بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، زمانہ جاہلیت میں عرب کے معاشرے میں رواج تھا کہ بیٹی کی پیدائش کے فوراً بعد اسے زندہ دفن کر دیا جاتا، لیکن جب رحمت عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس شفاق رسم کا خاتمہ فرمایا اور بیٹیوں کو ان کا بلند مقام عطا کیا گیا۔ البتہ کچھ ایسے نیک فطرت لوگ بھی تھے جو اسلام کے ظہور سے پہلے ہی اس جاہلانہ رواج سے سخت نفرت کرتے تھے۔ انہی میں ایک عظیم شخصیت حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ناظرین محترم، حضرت صعصع رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں جاہلیت کے دور میں ہی زندہ دفن کی جانے والی بچیوں کو بچانے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے تقریباً 360 بچیوں کو موت کے منہ سے نکالا۔ آپ نہایت نرم دل اور درد مند طبیعت کے مالک تھے۔ جہاں بھی کسی گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی اور اہل خانہ اسے دفنانے لگتے تو آپ 3 اونٹوں کے عوض وہ بچی خرید لیتے اور پرورش فرماتے۔ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب اپنے قبیلے بنو تمیم کے وفد کے ساتھ مدینہ منورہ حاضر ہوئے تو فطرت کی نیکی اور سچائی کی وجہ سے آپ نے بلا جھجک بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسلام قبول کیا اور ایمان لیا۔ قبول اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بات پوچھنی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھو جو پوچھنا ہے۔ حضرت صعصع رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دور جاہلیت میں ہم نے جو نیکیاں کی ہیں کیا ان کا بھی اللہ تعالی ہمیں اجر عطا فرمائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیا نیکی کی ہے؟ حضرت صعصع رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے 2 اونٹ گم ہو گئے تھے۔ میں اپنے تیسرے اونٹ پر بیٹھ کر اپنے 2 اونٹوں کو ڈھونڈنے نکلا۔ اپنے اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل کے اس پار نکل گیا جہاں پرانی آبادی تھی۔ وہاں میں نے اپنے دونوں اونٹوں کو پا لیا۔ ایک بوڑھا آدمی جانوروں کی نگرانی پر بیٹھا تھا۔ اس کو جب میں نے بتایا کہ یہ 2 اونٹ میرے ہیں تو وہ کہنے لگا، یہ تو چرتے چرتے یہاں آئے ہیں، تمہارے ہیں تو تم لے جاؤ۔ انہی باتوں کے دوران اس نے پانی بھی منگوا لیا، چند کھجوریں بھی آ گئیں۔ میں پانی پی رہا تھا کہ ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو بوڑھا پوچھنے لگا، بتاؤ بیٹی ہوئی ہے کہ بیٹا؟ میں نے پوچھا، بیٹی ہوئی تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا، اگر بیٹا ہوا تو قبیلے کی شان بڑھائے گا، اور اگر بیٹی ہوئی تو ابھی اسے یہاں زندہ دفن کرا دوں گا، اس لیے کہ میں اپنی گردن اپنے داماد کے سامنے جھکا نہیں سکتا۔ حضرت صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی بات سن کر میرا دل نرم ہو گیا۔ میں نے اسے کہا، پھر پتہ کرو بیٹی ہے کہ بیٹا ہے۔ اس نے معلوم کرایا تو پتہ چلا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ میں نے کہا، کیا واقعی تم اسے دفن کر دو گے؟ کہنے لگا، ہاں۔ میں نے کہا، دفن نہ کر، مجھے دے دے اور بدلے میں میرے جو 2 اونٹ تمہارے پاس ہیں انہیں رکھ لو۔ وہ بوڑھا شخص کہنے لگا، 2 نہیں، یہ جس اونٹ پر تم بیٹھ کر آئے ہو یہ بھی دو۔ حضرت صعصع بن ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، میں نے اس بوڑھے سے کہا، ایک آدمی میرے ساتھ بھیج دو، مجھے گھر چھوڑ آئے اور اونٹ واپس لے آئے۔ اس طرح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے 3 اونٹ دے کر ایک بچی لے لی۔ اس بچی کو آ کر میں نے اپنی کنیز کو دیا، وہ اسے دودھ پلاتی۔ وہ بچی میری داڑھی کے بالوں سے کھیلتی، میرے سینے سے لگتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مجھے نیکی کا چسکا لگ گیا۔ پھر میں ڈھونڈنے لگا کہ کون کون سا قبیلہ بچیاں دفن کرتا ہے۔ میں 3 اونٹ دے کے بچی لایا کرتا۔ اس طرح میں نے 360 بچیوں کی جان بچائی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیں کیا میرا اللہ پاک مجھے اس کا اجر دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی چشمان مقدس میں آنسو نکل آئے، اور حضرت صعصع رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لگایا، ماتھا چوم کے فرمانے لگے، یہ تجھے اجر ہی تو ملا ہے کہ رب تعالی نے تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، یہ تیرا دنیا کا اجر ہے، اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وعدہ ہے، قیامت کے دن رب کریم تمہیں خزانے کھول کے دے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت صعصع رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف یتیم و نادار بچیوں کے محافظ تھے بلکہ انتہائی سخی اور فیاض انسان بھی تھے۔ اپنی ضرورت سے زائد چیزیں غرباء و مساکین اور مسافروں پر خرچ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو نصیحت فرمائی کہ پہلے اپنے اہل خانہ اور قریبی رشتہ داروں پر توجہ کیا کرو،
اسلام نے بیٹیوں کو بے مثال مقام بخشا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن نہ کیا، اسے حقیر نہ جانا اور بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک اور موقع پر فرمایا، وہ عورت خوش بخت ہے جس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ افسوس کہ آج بھی کچھ لوگ اسی دور جاہلیت کی سوچ پر قائم ہیں، کہیں بیٹیوں کو قتل کیا جاتا ہے، کہیں ان پر ظلم ڈھایا جاتا ہے اور کہیں انہیں وراثت و حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں، بہنوں، ماؤں اور بیویوں کے ساتھ محبت، شفقت اور عزت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔